اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی الفتحی الافتحی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی بن الحسین علیہ السلام ایها الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع اوتینا العلم والعلم والسماعة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين صلوات دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کے سامنے بسلسلہ شہادت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد منعقد ہونے والی اس سالانہ مجلس میں نے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ خود ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے شام میں خطبہ دیتے ہوئے استعمال کیے۔ ماشاءاللہ۔ ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ حمد و ثناء الہی کے بعد ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں، دشمنوں کے بیچ میں، اعتماد اور یقین کے ساتھ کہ جس کا اور کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ اے لوگو، 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئیں اور 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علم ہمیں عطا کیا گیا، علم ہمیں عطا کیا گیا، سخاوت و بزرگی ہمیں عطا کی گئی، فصاحت ہمیں عطا کی گئی، شجاعت ہمیں عطا کی گئی، اور مومنین کے دلوں میں ہمارے لیے محبت رکھی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ من الصدیق من النبی المختار، نبی ہم میں سے ہے، من الصدیق، صدیق ہم میں سے ہے، منا اسد اللہ و اسد الرسول، خدا و رسول کا شیر ہم میں سے ہے، من الطیار، تیار ہم میں سے ہے، منا سبطہ هذه الامہ، اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے ہے، ومنا مہدیہا هذه الامہ، اور اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے۔ کل ایمان، کل قرآن، حق دا امام نعرہ ہاں عزیزان محترم، خطبے تاریخ میں اس سے پہلے بھی ہوئے، اس کے بعد بھی ہوئے،
برسر منبر جانے والے اس سے پہلے بھی گئے، اس کے بعد بھی گئے، لیکن تاریخ گواہ ہے نہ ایسا خطیب کہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزیدیت کا جو ارادہ تھا، یزیدیت جو چاہتی تھی کہ نسل رسول کو ختم کر دے، آل محمد کی عظمت و بزرگی کو کم کر دے، اسیر کرنے کا مقصد یہی تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس امام کا تذکرہ اور اس خطبے کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار خطیب اور سامعین مصائب کے تصور میں چلے جاتے ہیں، اس لیے اس خطبے کو لے کر بیان کو آگے بڑھانا ایک خطیب کے لیے صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے، کیونکہ اس خطبے کی عظمت کو سلام بھی کرنا ہے اور اس کے مفہوم و مطالب بھی بیان کرنے ہیں، اس لیے میں 4 مصرے ہی اس طرح کے پڑھ دوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ یقیناً عزیزان محترم، کربلا سنتے سنتے آپ کی عمر گزر رہی ہے، آپ کی نسلیں کربلا سنتے سنتے بڑی ہو رہی ہیں، تو کربلا سے تو مصیبت کا تصور آتا ہے، کربلا سے تو مظلومی کا تصور آتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہنا چاہیے جو ہماری اساس اور بنیاد بھی ہے، اور وہ یہ کہ آل محمد مظلوم تو بہت بڑے ہیں لیکن مجبور ایک لمحے کے لیے مجبور نہیں ہے۔ یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں، یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں، رستہ تمام خونے کفے پاس لال ہے، رستہ تمام خونے کفے پاس لال ہے، طے کر گیا مسافر بیمار راہ شام، طے کر گیا مسافر بیمار راہ شام، دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلنا محال ہے، جہاں چلنا محال ہو وہاں اس امام نے اپنی منزل کو طے کیا اور کامیابی کے ساتھ طے کیا۔ تو ایسے امام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خدا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ یاد رکھیے گا، کربلا اگر حفاظت دین کا مرکز ہے تو اس دین کی حفاظت کو آگے بڑھانے والی ذات کا نام سید سجاد ہے۔ وہ امام کہ جو اس دنیا ظاہری میں 15ویں جمادی الاول کو سن 38 ہجری میں آیا، آغوش بی بی شہروانوں میں امام حسین کے گھر میں اس امام نے آنکھ کھولی۔ نام گزاری کا جو طریقہ اس گھرانے میں تھا کہ جب امام حسن اور امام حسین کی ولادت ہوئی تو پیغمبر آئے اور پوچھا کہ یا علی اپنے بیٹوں کے کیا نام رکھے، ایک کے بعد ایک۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ پر کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں؟ پیغمبر نے کہا میں خدا پہ کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں؟ حکم خدا سے جیسے حسن و حسین کے نام رسول نے رکھے تھے ویسے ہی حسین کے بیٹے کا نام مولا علی نے علی رکھا۔ ہاں عزیزان محترم، مولا حسین کو اپنے باپ کا نام اور اپنی ماں کا نام اتنا پسند تھا کہ یہ ہمارا ماحول ہوتا ہے کہ اگر کسی ہمارے سگے عزیز کے یہاں ہمارے گھر کا نام رکھ دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے دیکھیے انہوں نے خیال نہیں کیا اور ہمارے بیٹے کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھ لیا۔ لیکن ان ناموں سے الجھا نہ کیجئے، ان ناموں کی تکرار کیا کیجئے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں علی علی اچھا نہیں لگتا؟
اور وہ کہتے ہیں کہ کب تک علی علی ہوگا. ارے مجلس حسین میں آ کر علی علی اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولا حسین نے اپنے 3 بیٹوں کے نام علی رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ظاہر سی بات ہے کہ پہلے کا نام مولا علی نے رکھا. مولا علی کی زندگی میں 2 سال آپ کا اور ہمارا چوتھا امام رہا، سن 38 ہجری سے 40 ہجری تک. پھر علی اکبر کا نام دی. یاد رکھیے گا چوتھے امام کا لقب زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، لیکن نام علی ہے. یہ اکبر جو ہے جناب علی اکبر کے ساتھ یہ تمیز کے لیے ہے تاکہ پتہ چلے کہ چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے. ورنہ علی اکبر کا نام علی ہے. علی اصغر کے ساتھ اصغر اس لیے لگا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ چھوٹا ہے، ورنہ اس کا نام بھی علی ہے. اور اس میں بھی مصلحتیں تھیں، اس لیے کہ جب رپورٹ پہنچی ہے کہ علی ابن الحسین مار دیے گئے اور ابن زیاد کے سامنے اس چوتھے امام کا تعارف ہوا یہ علی ابن الحسین ہیں، یا شام میں جب بتایا گیا یہ علی ابن الحسین ہیں تو ابن زیاد بھی گھبرایا، یزید بھی گھبرایا. کہا مجھ کو تو رپورٹ یہ دی گئی تھی کہ علی ابن الحسین مار دیے گئے. امامت کی مصلحتوں کو کوئی کیا جانے، امامت کی مصلحتوں کو کوئی کیا سمجھے. امام زین العابدین نے فخر کے ساتھ کہا وہ میرے دوسرے 2 بھائی تھے. توجہ فرمائیے گا، یعنی بتایا کہ تو جس نسل کو مٹانا چاہتا تھا، بڑی توجہ، تو جس نسل کو مٹانا چاہتا تھا اس کو تو مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم مصداق کوثر ہیں. ہم مصداق کوثر ہیں. یہ خطابت نہیں ہے، اصل میں دنیا والوں کی بدبختی ہے، اور اس بدبختی کا شکار کبھی کبھی اپنے بھی ہو جاتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ کام کی باتیں مجلس میں نہیں ہوتی، تو یہ کام کی باتیں اگر آپ کو نہیں لگتی ہیں تو پھر سورہ کوثر بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے. یہی کہتے ہیں نا کہ کام کی باتیں کیجئے، تو پھر سورہ کوثر کو آپ کہاں لے جائیں گے کہ جب پیغمبر کو ابتر کے دانے دیے جا رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی نسل تو آگے بڑھ نہیں پائے گی، بیٹا تو کوئی ہے نہیں، ہے تو بیٹی ہے. لیکن پروردگار نے آواز دی انا آتیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. تو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، تمہارے ذکر عبادت نہیں ہے لیکن آل محمد کی نسل بھی. سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو فرمائیے گا ادارے محترم، یقیناً ایک مجلس میں ساری باتیں تو نہیں کی جا سکتی ہیں. میں کمنٹری میں اسی خطبے کے ان الفاظ کے ذیل میں پورا خمسہ پڑھ رہا ہوں، تو وہیں سے چند باتیں لے کر کے میں اس مجلس کو مکمل کروں گا. اور وہ یہ کہ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، ویسے تو امام سجاد علیہ السلام کا یہ خطبہ اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے. چند احباب یہاں سے گئے تھے، انہوں نے سنا ہے کہ جو بھی لفظیں اس میں ہیں اس پر ایک نہیں کئی مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن اگر میں اس مقطع کے اور اس جملے کے آخری جملے کو اگر خالی پیش نگاہ رکھ کر پوری گفتگو کروں، اور اب تک تمہید بھی اسی رخ پر جا رہی ہے، تو پھر ایک مرتبہ آپ ترجمہ سنیں تاکہ آپ اندازہ لگائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور وہ یہ کہ آپ نے حمد و ثناء الہی کے بعد یہ کہا کہ علم ہمیں عطا کیا گیا، علم ہمیں عطا کیا گیا، سخاوت و بزرگی ہمیں عطا کی گئی، فصاحت ہمیں عطا کی گئی، شجاعت
ہمیں عطا کی گئی اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی گئی. توجہ فرمائیے گا, مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی گئی اور نبی ہم میں سے. اگر آپ کو یاد ہو میری گفتگو کبھی کبھی اس طرح سے بھی مربوط کر لیا کیجئے, میں نہج البلاغہ کا ادنا سا طالب علم ہوں, لیکن دادا کے خطبے کو پوتے کے خطبے سے ملاتے چلیے. دادا کے خطبے کو پوتے کے خطبے سے ملاتے چلیے کہ جہاں جب صفین کی جنگ جانے عروج پر تھی اور شام کے حاکم نے یہ خط لکھا جس کے چند جملے میں نے شاید یہیں اور اس سے پہلے توقیر شاہ صاحب کی طرف سے یہ مجلس بھی ماشاءاللہ سے ہر سال منعقد ہوتی ہے اور وہ پرچم کشائی کی بھی, تو وہاں میں نے عرض کیا تھا اس خطبے سے مستعار لے کر چند الفاظ جہاں پر میں نے کہا تھا کہ جب شام کے حاکم کی طرف سے یہ خط آیا کہ ہم اور آپ عبد مناف کی اولاد ہیں, ہم اور تم, تو مولا علی نے کہا کہ اگر ہو بھی تو کہاں ہم کہاں تم, کہاں ہم کہاں تم. جا کر 28 نمبر کا خط پڑھیے گا نہج البلاغہ میں, جہاں مولا علی نے کہا من النبی و منکم المکذب, نبی ہم میں سے ہے اور جھٹلانے والا تجھ میں سے ہے. من النبی, نبی ہم میں سے, جھٹلانے والا تجھ میں سے. منا اسد اللہ و اسد الرسول, خدا و رسول کا شیر ہم میں سے. وہ منکم اسد الاحلاف, جھوٹے معاہدے کرنے والے تجھ میں سے. توجہ فرمائیے گا, منا خیر النساء العالمین, عالمین کی عورتوں میں جو سب سے بہتر ہے وہ ہم میں سے. وہ منکم حمالۃ الحطب, لکڑیاں چننے والی حمالۃ الحطب جو ہے وہ تجھ میں سے. منا سیدہ شباب اہل جنہ و منکم صبیۃ النار, جوانان جنت کے سردار ہم میں سے. وہ منکم صبیۃ النار, اور جہنم میں چلنے والے بچے تجھ میں سے. خدا گواہ ہے, جو انداز شام کے حاکم کے لیے, یا کھل کر کہوں یزید کے باپ معاویہ کے لیے مولا علی نے کہے تھے, وہی جملے علی کے پوتے نے یزید سے کہے. ہتھکڑی اور بیڑی ہے, دربار یزید کا ہے, لیکن اختیار علی کے پوتے کا ہے. اختیار علی کے پوتے کا ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ہتھکڑی میں جھگڑا ہوا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کو قیدی بنایا ہے؟ یہی تو آل محمد کا معجزہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ان کے ہوتی ہے, پابند اسی کے دربار میں سید لیکن آپ ذرا لفظوں کو لفظوں سے ملائیے. میں پھر کہہ رہا ہوں, یہاں بھی من النبی ہے, وہاں بھی من النبی ہے, وہاں بھی منا صدیق ہے, وہاں بھی منا صدیق ہے, وہاں بھی منا اسد اللہ ہے, وہاں بھی منا اسد اللہ ہے, لیکن ایک فرق ہے. بھائی یہ طالب علمانہ گزارش ہے, جا کر لفظوں کو لفظوں سے ملائیے گا. دیکھیے مولا علی نے جو کہا ہے اس میں مقابل کا بھی ذکر کیا ہے کہ من النبی و منکم المکذب, نبی ہم میں سے, جھٹلانے والا تجھ میں سے. بڑی توجہ. لیکن سید سجاد نے جا کر خطبے کو دیکھیے گا. آج کل کتب خانوں میں, لائبریریز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو بھی کہہ رہا ہوں, چاہے مولا علی کا 28 نمبر کا خط ہو, انہی الفاظ کے ساتھ لکھیے, آپ کو پورا خط مل جائے گا. چاہے چوتھے امام کا خطبہ ہو, بات تو جب ہے جب بیان کو کتاب سے جا کر ملا کے دیکھیے, تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سلسلہ علم جو ہے یہ دادا پر رکا نہیں, دادا پہ رکا نہیں. جو انداز تحریر میں دادا کا تھا,
وہی انداز تقریر میں پودے کا تھا، لیکن ایک فرق ہے، وہاں منا کے بعد، نبی کے بعد جو مقابل میں ہے جھٹلانے والا یا معاہدے کا توڑنے والا یا جہنم میں جلنے والے یا حمالۃ الحطب، لیکن چوتھے امام کے خطبے میں تقابل نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے چوتھے امام نے مقابل کا ذکر کیوں نہیں کیا اور مولا علی نے مقابل کا ذکر کیوں کیا؟ چونکہ مولا علی کے مقابل میں جو تھا وہ دور بیٹھا ہوا تھا، وہ چونکہ دور بیٹھا ہوا تھا تو اسے تحریر میں آئینہ دکھانا تھا کہ تو جھوٹا ہے، لیکن چونکہ یہاں سید سجاد منہ سامنے یزید کو جھوٹا کہیں گے۔ ابھی صلاۃ ہے کہ محمد والے محمد کا یہاں جب وقت آئے گا تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کا پوتا اسی کے دربار میں اس کو جھوٹا کہے گا اور یہ کہے گا کہ اے یزید، تو میرے باپ سے مطالبہ بیعت کر رہا تھا، مدینے میں، مکے میں، کربلا میں، لے اب تیرے سامنے حسین کا بیٹا آ گیا، ہمت ہو تو بیعت مانگ کے دکھاؤ۔ بھائی آپ اندازہ کر رہے ہیں سید سجاد کا، بھائی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے یہ بات طے کر لیجئے کہ کلو یوم عاشورہ اچھا نعرہ ہو سکتا ہے، اچھا نعرہ ہو سکتا ہے، ہم اس نعرے کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ کلام معصوم نہیں، اس لیے کہ دوسرے امام نے جب سند دے دی امام حسین کو دیکھ کر، سنیے کہ لا یوما کا یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کے یوم جیسا کسی کا یوم نہیں، بڑی توجہ، لا یوما کا یومک یا ابا عبداللہ، جگہ جگہ پر یہ امام حسن کا جملہ حدیث لکھی ہوئی آپ نے دیکھی ہوگی، تو لفظوں کو سن کر نہ گزریے، اس کا مطلب بھی سمجھیے۔ بھائی جب امام معصوم یہ کہتے کہ لا یوما کا یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کے یوم جیسا کسی کا یوم نہیں، تو آیت اللہ وحید خراسانی دامت اللہ علی نے بڑے اعتماد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، جا کر دیکھیے گا، اس بات ہے کہ علم خود اپنی گواہی دیتا ہے۔ کہا جب امام معصوم کہتے کہ آپ کے یوم جیسا کسی کا یوم نہیں، سنیے گا اب کتنی بلندی پر جا کر اس کو آپ سنتے ہیں، یہ آپ کی سماعتوں کی بات ہے۔ امام معصوم اگر کہے لا یوما کا یومک، آپ کے یوم جیسا کسی کا یوم نہیں، تو زمانے نے جتنے بھی یوم دیکھے ہیں، بڑی توجہ، زمانے نے جتنے بھی یوم، جتنے بھی دن دیکھے ہیں، اب کسی کا یوم بھی حسین کے یوم جیسا نہیں ہو سکتا۔ بڑی توجہ، کہاں جاؤں میں؟ اب چاہے وہ آدم کا یوم ہو، چاہے وہ نوح کا یوم ہو، چاہے وہ ابراہیم و اسماعیل کا یوم ہو، جب امام معصوم کہہ دے لا یوما کا یومک، تو کسی کا یوم بھی حسین کے یوم جیسا نہیں ہے۔ تو جب ہمارے حاضر محترم، اب کسی کا یوم بھی حسین کے یوم جیسا نہیں ہے۔ بڑی توجہ، یہی وجہ ہے کربلا 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 بنانے کی آوازیں تو بلند ہوتی ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ ہمارا ایک امام نہیں ہے، ہمارے 12 امام ہیں۔ اے نئی کربلا بنانے کی فکر کرنے والوں، 12واں تو پردے میں ہے، لیکن 11 میں صرف ایک نے کربلا بنائی ہے۔ ارے میں کہاں جاؤں؟ بھائی توجہ فرما رہے ہیں، بھائی 11 اماموں میں صرف ایک نے کربلا بنائی ہے اور سب نے کربلا کا ذکر کیا ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ کربلا بنانے
بتانے کی کوشش نہیں. اور کیا بتاؤں کہ لوگوں کا حافظہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے اور کبھی کبھی باتوں سے متاثر ہو کر, ورنہ اس مجمع میں ادب دوستوں میں کون ایسا نہیں ہے جس نے محمد علی جوہر کا یہ شعر نہ سنا ہو, جہاں محمد علی جوہر نے جب کہا تھا تو اس کے خلاف پتہ نہیں کتنے شعر کہے گئے تھے, پتہ نہیں کتنی تقریریں ہوئی تھیں کہ جب یہ شعر آیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو جب یہ ہر کربلا آیا تھا تو تقریریں بھی ہوئی تھیں, اشعار بھی کہے گئے تھے, اس لیے کہ اس وقت تک کم سے کم سب جانتے تھے کہ کربلا روز روز نہیں بنا کرتی. بھائی اندازہ کر رہے ہیں کہ نہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو ظاہر سی بات ہے کسی کی تقریر کو تو نقل نہیں کیا جا سکتا ہے, حالانکہ میں اپنے بزرگوں کا نام لینے میں فخر محسوس کرتا ہوں, لیکن یہ اس کا موقع نہیں. تو کم از کم اشعار کو نقل کیے جا سکتے ہیں کہ جب کسی نے یہ کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, تو تقریروں سے قطع نظر جوش مزاج کسی شاعر نے عجب طرح سے کہا کہ تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو. تجدید کربلا کی یعنی نئی نئی کربلائیں بنانے کی, تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو, اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد. تو خود یہ امام وہاں پہنچ کر کہتا ہے, اے یزید میرے بابا سے مطالبہ مدینے میں, میرے بابا سے مطالبہ مکے میں, میرے بابا سے مطالبہ کربلا میں, اب تو میں خود تیرے سامنے آ گیا ہوں. بڑی توجہ, میں خود آ گیا ہوں, اب تیری ہمت ہو تو مجھ سے بیعت مانگ کے دکھا. لیکن یزیدیت بھی جانتی ہے کہ جب آج تک ایک کربلا کا جواب نہیں آیا, اللہ اکبر, تو اگر دوسرا ہی بیعت کا مطالبہ ہوتا تو پھر دوسری کربلا بنتی. یہی وجہ ہے کہ امام حسین سے بیعت کے مطالبے کے بعد پھر کوئی یزیدی نسل والا بھی سید سجاد کا کسی امام سے مطالبہ بیعت نہیں کر سکا. نہیں میں بیان کو آگے بڑھا دوں, یہیں سے واپس پھر آؤں گا. جبھی تو شاعر نے کہا کہ ایک دماغی چوٹ تھی وہ ضرب انکار حسین, ایک دماغی چوٹ تھی وہ ضرب انکار حسین, پھر یزیدی نسل میں جو بھی ہوا گونگا ہوا. دماغ پہ جب چوٹ لگتی ہے نا تو پھر انسان گونگا ہو جاتا. ایک دماغی چوٹ تھی وہ ضرب انکار حسین, پھر یزیدی نسل میں جو بھی ہوا گونگا ہوا. اب سید سجاد سے بیعت مانگنے کی ہمت نہ کر سکا. توجہ فرمانے عزیزان محترم, تو خود وہاں پہنچ کر بتایا کہ میں آ گیا ہوں. تو بہرحال میں نے ذرا سا اشارے کر کے آئیے نفس مطلب تک آپ کو لے جاؤں, اور وہ یہ وہاں تو دونوں چیزیں تھیں کہ نبی ہم میں سے, جھٹلانے والا تجھ میں سے, خدا اور رسول کا شعر ہم میں سے, معاہدے توڑنے والے تجھ میں سے, اور خیر النساء العالمین ہم میں سے, حملۃ الحطب تجھ میں سے, جوانان جنت کے سردار ہم میں سے, ومنکم صبیۃ النار اور جہنم میں جلنے والے بچے تجھ میں سے. لیکن یہاں کیا کہا, من النبی, نبی ہم میں سے, من الصدیق, صدیق
صدیق ہم میں سے، منا تیار ہم میں سے، منا خیر النساء العالمین، عالمین کی عورتوں میں جو سب سے بہتر ہے وہ ہم میں سے، منا سبطہ هذه الامہ، اور اس امت کے سبطین حسن و حسین ہم میں سے، ومنا مہدیہا، بڑی توجہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے۔ تیرے دادا کی تمنا دفن ہو گئی، تیرے باپ کا ارادہ ختم ہو گیا، تم سب یہی چاہتے تھے نا کہ نسل رسول کو ختم کر دو، کربلا میں بڑھ بڑھ کر حملے اسی لیے ہو رہے تھے نا، لیکن میری پھوپھی قرآن تیرا سورہ کوثر بھی ضبط پہ تھا، قرآن تیرا سورہ کوثر بھی ضبط پہ تھا، زینب اٹھا کے لائی ہے جلتے خیام سے، زینب اٹھا کے لائی ہے جلتے خیام سے، کربلا میں مصداق کوثر سید سجاد تھے۔ توجہ فرمائیے گا، لیکن یہاں آ کر کیا کہا، میں تو بچ کر آ ہی گیا ہوں، مانگنا ہے تو مجھ سے بیعت مانگ، لیکن یہ قیامت تک کے یزیدیوں کو چیلنج کیا ہے سید سجاد نے کہ منا مہدیہا، اے یزید میں تو بچ کے آ ہی گیا ہوں، یاد رکھ اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے ہے۔ اللہ اکبر، تو دربار یزید میں ذکر امام زمانہ جو کرے اسے سید سجاد ماشاء اللہ۔ اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے، بتا دیا کہ یہ ابلیسو، حامانو، شدابو، نمرود، ان سب کی ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ ہادی کو دنیا میں آنے نہ دے، یا ہادی آ جائے تو اسے ختم کر دے۔ اسی لیے قدرت نے ایک نبی نہیں بھیجا، 1,24,000 بھیجے تاکہ بار بار کفر کو مایوسی ہو۔ بڑی توجہ، اور پھر اس کے بعد امام بھی ایک نہیں 12 امام بھیجے تاکہ بار بار مایوسی ہو۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، میں نے کانٹری میں عرض کیا تھا جو لوگ بھی تھے، یہی وجہ ہے کہ جب نبوت کے بعد امامت کا آغاز ہوا تو یہی کہا الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گئے۔ بھائی توجہ، اس لیے کہ وہاں آخری نبی کو سمجھ رہے تھے کہ اس کے بعد تو ہدایت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہاں کہا کہ تمہاری مایوسی ہے، یہ نبوت ختم ہوئی ہے لیکن امامت تھوڑی ختم ہوئی ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، نبوت کا خاتمے کا اعلان ہوا ہے، ختم نبوت، لیکن امامت تو شروع ہو رہی ہے نا، امامت تو شروع ہو رہی ہے، اور امامت بھی کہا تم ایک امام کے بعد دوسرے امام کو، دوسرے امام کے بعد تیسرے امام کو تم شہید کرتے رہو گے، اور تم یہ خوش ہو گئے اس بات کے اوپر کہ اس کو مار ڈالا، اس کو مار ڈالا، اس کو مار ڈالا، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک کے بعد دوسرا امام آئے گا، دوسرے کے بعد تیسرا امام آئے گا، تیسرے کے بعد چوتھا امام آئے گا، اور یہ پیشین گوئی کس نے کی؟ امام معصوم نے کی کہ تو نسل کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اب اگر خدا نے کہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، تو اس کا کوئی مصداق بھی تو ہوگا، اور مصداق یہی نسل حسین میں آیا ہے، مصداق یہی نسل حسین میں آیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان محترم، اس مصداق کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہر جھوٹ بولنے والے یا ملاوٹ کرنے والے کو بے نقاب کیا جاتا رہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، یہ کیوں پردے میں رکھ دیا؟ کہا یہ ملاوٹ کرنے والے، اور دیکھیے یقیناً ہم اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اتحاد بین المومنین کے قائل ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر ہم تو کہتے ہیں انسانیت میں اتحاد ہونا چاہیے، انسانیت میں بھائی چارہ ہونا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اور وہ یہ کہ اتحاد کے نام پر ہم حق کو باطل میں ملنے نہیں دیں گے۔ توجہ فرمائیے گا،
گا ہم حق کو باطل میں ملنے نہیں دیں گے اس نعرے کے نام پر، اس لیے کہ دیکھیے ویسے تو میری خدمت بیانی حضرات سنا ہی کرتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کی سمجھ میں میری بات آ جائے، ممکن ہے اس مجمع کی اکثریت یہ کہے کہ ارے ان کا بیان ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کا خطاب ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو کسی کی سمجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ لیکن میں پچھلے 20-22 برس سے اس شہر میں آ رہا ہوں، ہمارے بیان پر تو جو چاہے تبصرہ کرے، لیکن اگر آدمی یہ کہے کہ میں 20 سال سے انہیں آتا ہوا دیکھ رہا ہوں لیکن ان کے سر پہ عمامے کا رنگ کون سا ہے ہمیں نہیں معلوم، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، تو جب تک میرے بیان پر تبصرہ کرے تب تک تو حسن ظن اور خوش فہمی کا شکار رہیے کہ ممکن ہے بات صحیح ہو، لیکن اگر میرے عمامے کے کلر پر کوئی کچھ کہے تب بھی پر آپ کہیے نہیں صاحب نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، ممکن ہے کبھی کوئی کلر کا عمامہ لگاتے ہو کوئی کلر کا، تو اتنے بھولے بھی نہ بنیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، تو اب زیادہ اس کی وکالت نہ کیجئے، اس لیے کہ اب یہ بیان خطرناک ہے، ہمارے لیے نہیں سب کے لیے، اس لیے کہ جس آدمی کو اتنے دنوں میں ہمارے عمامے کا کلر سمجھ میں نہ آیا ہو، آپ کہہ رہے ہوں گے یہ بولتے بولتے اپنے اوپر کہاں سے آ گئے، نہیں میں ملاوٹ پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، میرے بیان کو تو چھوڑیے، بزم رسول میں بیٹھنے والوں کو اگر آیت سمجھ میں نہ آتی تو کوئی تعجب کا مقام نہیں تھا، اگر حدیث سمجھ میں نہ آتی تو مقام حیرت بات نہیں تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ نماز کا طریقہ بھی تو ایک نہیں رکھا۔ ارے کیا کرو توجہ فرمائیے گا بھائی، دیکھیے قرآن کی تفسیر میں اختلاف ہوتا تو اختلاف علمی ہوتا، پیغمبر کی حدیث میں بحث ہوتی تب تو ممکن ہے بحث تعمیری ہوتی، لیکن وہ طریقہ جو نماز میں پیغمبر 5 مرتبہ اپناتے تھے اگر وہ بھی امت مسلمہ کے پاس ایک جیسا نہیں ہے تو اب تو مانو کسی نے سازش کر کے اسلام میں ملاوٹ کی ہے۔ اگر اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہ کہیے، ممکن ہے کبھی نبی نے اس طرح پڑھی ہو، ممکن ہے نبی نے کبھی اس طرح پڑھی ہو، تو اتنے بھولے نہ بنیے، یہ نماز تو علامت ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو 5 مرتبہ دیکھے جانے والی چیز میں ملاوٹ کر دی، اس سے اندازہ لگاؤ کہ پورے اسلام میں کتنی ملاوٹ ہوئی ہوگی۔ صلوات ہے کہ محمد والے محمد تک بھائی تو فرما رہے ہیں، اب آپ سمجھے کیوں ضرورت ہے امامت کی، اب آپ سمجھے کیوں کردار آل محمد کی ضرورت ہے، اور یہ کیوں پڑھ کر ختم کرتے تھے، اس لیے کہ جو آدمی اوریجنل مال کو ختم کرنا چاہتا ہے یا اس میں ملاوٹ کرنا چاہتا ہے پہلے اوریجنل کو مٹائے گا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ کہیں کوئی اس سے ملا نہ لے، بڑی توجہ، کہیں کوئی اس سے ملا نہ لے۔ اب آپ سمجھے کہ کربلا کے بعد بھی کیوں صبر نہ ہوا، کیوں چوتھے امام کو شہید کیا، کیوں 5ویں امام کو شہید کیا، تاکہ اوریجنل کاپی نہ رہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، اور یہ اپنے اسلام کو اپنے اعتبار سے ملاوٹ والے اسلام کو اوریجنل اسلام کہتے رہے، اور خدا کہہ چکا تھا انا اعطیناک الکوثر، یہ کوثر نہیں تھا، یہ اوریجنل کاپی کی گارنٹی تھی۔ توجہ کیجیے گا، اور سید سجاد یہی کہتے ہوئے پہنچے بھی تھے کہ اے اوریجنل کاپی
مہدی بھی ہم میں سے ہے. اور جب تم ملاوٹ پر ملاوٹ کرتے چلے جاؤ گے اور اوریجنل کاپی کی دشمنی میں اسے شہید کرتے چلے جاؤ گے تو آخری کاپی کو ہم پردے میں رکھ لیں گے. بھائی توجہ کیجئے گا. اور تمہارے دعووں کو چیک کرا جائے گا اسی طرح سے. خطیب الامام طاہر جبلی مرحوم کا جب جملہ ہے کہ دنیا سمجھ نہیں پاتی ہے کہ نبوت کے بعد امامت کی ضرورت کیا تھی. 1,24,000 نبیوں کے بعد امامت کی ضرورت کیا تھی؟ کہ ان ملاوٹ کرنے والوں کو بے نقاب کرنا تھا. بھائی توجہ کیجئے گا. اس لیے کہ جب آدمی آرڈر کے مطابق مال نہیں بنا پاتا تو اپنے بنائے ہوئے کو کہتا ہے یہی تو سیمپل تھا, یہی تو نمونہ تھا, اور اوریجنل کو چھپا دیتا ہے. توجہ فرمائیے گا. تو قدرت نے کہا مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. سازش کرنے والے سازش کرتے ہیں لیکن خدا سازشوں کا بہترین جواب دینے والا ہے. کہا تم ملاوٹ کرو گے تو اب جو سمجھدار لوگ ہیں نا ایک نمونہ نہیں بناتے, 2 نمونے بناتے ہیں. ایک نمونہ دیتے ہیں کہ اس پر مال بنے گا اور ایک نمونہ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ مال لیا جائے گا اس نمونے سے. بھائی توجہ کیجئے گا تاکہ ملاوٹ اور دھوکہ نہ ہو سکے. بڑی توجہ عزیزان محترم. تو قدرت نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ کہنے والے بہت مل جائیں گے لیکن یاد رکھنا آرڈر دیا جا رہا ہے نبوت والے نمونے پر اور آرڈر لیا جائے گا امامت والے نمونے پر. توجہ ماشاء اللہ. اسلام سے نہیں تھا جن کا کوئی وقت تھا وہی نام کیسے آ گئے؟ اسلام تو بہرحال عزیزان محترم اب جب دیکھا کہ اوریجنل کاپی موجود ہے تو ملاوٹ تو کر نہیں سکتے. اب آپ سمجھے امامت کی ضرورت کیا ہے تاکہ ملاوٹ والے یا ملاوٹ کرنے والوں کو بے نقاب کیا جاتا رہے. اس پالیسی کو جو سمجھتے نہیں ہیں ان کو ذکر علی اچھا نہیں لگتا, ان کو ذکر ائمہ اچھا نہیں لگتا. یہ ملاوٹ کرنے والوں کے ساتھی ہیں, یہ ملاوٹ کرنے والوں کو ساتھ دینے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی پہچان بھی یہی ہے کہ علی علی کرو, اگر چہرہ کھل جائے تو اوریجنل کے ساتھ, اور اگر علی علی پر چہرہ اتر جائے اور جو فرما رہے ہیں. اور یہ لوگ بس وقت نہیں بچا ہے, نتیجے تک مجھے لے جانا ہے آپ کو, اور میں وقت کے اندر گفتگو تمام کرنے کا عادی ہوں, الا یہ کہ کبھی بات وقت سے آگے نکل جائے. لیکن خلاصہ گفتگو یہی ہے. اللہ نے کہا کہ ہم آخری کاپی کو جو اوریجنل کاپی ہے اس کو پردے میں رکھ لیں گے. سب اپنے اپنے دعوے کرتے رہیں. جب حد سے سوا ملاوٹ ہو جائے گی اوریجنل کاپی کو ظاہر کر کے ملا لیا جائے گا کہ کس کا اسلام مطابق اصل ہے, کس کے اس میں ملاوٹ ہے. بس میں نے خلاصہ کر دیا. تو بہرحال یہ کہا کہ مہدی بھی ہم میں سے ہے. اور پھر اب اس کے بعد امام نے کہا کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے, اور جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں ابن مکہ ہوں, میں ابن منا ہوں, میں ابن زمزم و صفا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کی منزلوں کو طے کرتا ہوا گیا. میں دنا فتد اللہ قاب قوسین اور ادنا کی منزلوں کو طے کرنے والے کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جہاد کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 نیزوں سے جہاد کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نبی کی 2 بیعتیں کی. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے تمہاری گردن پہ تلوار رکھی تو تم نے کلمہ پڑھا. ایک ایک لفظ پہ مجلس چاہیے ہے. بھائی سی بات ہے کہ معراج پہ جا کر پڑھنے اور سننے کی چیز ہے. اور 2 تلواروں کی بات کیسے کی جائے؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں مجلس میں پڑھا کیا جائے. میں کہوں گا امام سجاد کا خطبہ پڑھ لو تو سمجھ میں آ جائے کہ مجلس میں کیا پڑھا جائے.
توجہ فرما رہے ہیں. چاہیے دیکھیے فضائل پر فضائل چوتھے امام نے بیان کیے کہ نہیں. مقصد کربلا اس خطبے کے بیان سے سمجھ میں آئے گا کہ مجلس میں کیا پڑھا جائے. علم آل محمد مجلس کا موضوع, علم آل محمد مجلس کا موضوع, شجاعت محمد وآل محمد مجلس کا موضوع, سخاوت محمد وآل محمد مجلس کا موضوع, فصاحت محمد وآل محمد مجلس کا موضوع, اور نبوت مجلس کا موضوع. اور صدیق سوائے مولا علی کے اور کوئی نہیں ہے. موقع نہیں ہے جہاں دعوے کیے جا رہے ہیں. اور تیار کون ہے سوائے جناب سید سجاد کے, اس دادا کے بھائی کے جسے جعفر تیار کہتے ہیں. بہرحال کہاں تک میں عرض کروں عزیزان محترم, مختصر یہ ہے کہ گفتگو اس کے فضائل پہ مسلسل ہوگی. گفتگو اس کے فضائل پہ مسلسل ہوگی. چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی. گفتگو اس کے فضائل پہ مسلسل ہوگی. چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی. تو ان کا ذکر تو کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال جب خطبے کا زور اس کمال پر پہنچا کہ انقلاب کی کیفیت طاری تھی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کے خطبے پر, اور پھر ایک مرتبہ یزید نے وہی چال چلی دربار میں جو چال اس کے باپ نے چلی تھی صفین کے میدان. اور یہ باطل کا پرانا طریقہ ہے. اے سمجھداروں سمجھ جاؤ کہ جب یہ آل محمد کو روکنا چاہتے ہیں کبھی قرآن کا سہارا لیتے ہیں, کبھی تاریخ گواہ ہے صفین کا وہ میدان جہاں سوا نیزے کے فاصلے پر مالک اشتر اور 9 کے نیزہ پر بلند ہونے والے جزدان میں برائے نام قرآن احتیاط سے میں ادا کر رہا ہوں. اور یہاں جب خطبہ اس منزل پر پہنچا کہ دربار میں عجیب سی کیفیت تھی تو یزید نے مؤذن سے کہا تھا پتا ہے نا آپ کو. اب یہ غلط فہمی جو پیدا کی جاتی ہے کہ سید سجاد رک گئے, نہیں, میں ہمیشہ یاد دہانی کراتا ہوں کہ سید سجاد نہیں رکے. سید سجاد نے مؤذن کو روکا. سنیے بڑی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور یقیناً مطالعہ اور پڑھنے اور ذوق و شوق مطالعہ رکھنے والے ہر بزرگ میری گواہی دیں گے, ہر صاحب علم میری بیان کی گواہی دے گا. اور وہ یہ کہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے نا. یہی ہے نا اذان. شروعات کیا ہے؟ اللہ اکبر. اختتام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ غلط فہمی نہ پالیے کہ چوتھے امام اذان پر رکے. اگر اذان پہ رکتے تو لا الہ الا اللہ تک رکتے. ارے میں کیا کہہ رہا تھا, اگر اذان کی وجہ سے رکے ہوتے, اذان کی وجہ سے خطبہ رکا ہوتا تو لا الہ الا اللہ تک چپ رہتے. بھائی جب اذان پہ آپ رکتے ہیں تو لا الہ الا اللہ تک رکتے ہیں نا. لیکن چوتھے امام اگر اذان کے لیے رکے ہوتے تو لا الہ الا اللہ تک رکتے. لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر, ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے کہا بے شک کبریائی کے لائق وہی ہے نا. کہ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور یہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں کہہ سکتا. کہا میرا گوشت, میرا پوست, میرے بدن کا رویا رویا اس کی الوہیت کا گواہ. میں ہمیشہ ایسے موقعوں پر کہتا ہوں, چاہے وہ مولا علی کے خطبے ہوں, چاہے جناب سید سجاد کا یہ بیان ہو کہ اللہ کی ضربے مارنا اور ہے اور نظریہ توحید پہ گفتگو کرنا اور ہے. سوچو پائیے گا کہ میرے بدن کا رویا رویا اس کی الوہیت کا گواہ ہے. ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. دونوں غلط فہمیوں کا شکار کہ خطبے کو روکا. نہیں, خطبے کو روکتے تو اب نہ بولتے. جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, منبر کی بلندی سے یزید کے دربار میں, یزید کے سامنے بھرے مجمع میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے کہا مؤذن رک جا.
یہی ہے نا مؤذن کو روکا. اب ایک مرتبہ یزید کی طرف مخاطب ہوئے, دیکھیے دربار یزید کا ہے. میں نے کہا نا وہ مولا علی تھے, کہا نبی ہم میں سے, جھٹلانے والا تجھ میں سے. اب یہ علی کا پوتا سید سجاد ہے, اس نے من النبی تو کہا تھا, جھوٹا نہیں کہا تھا, چونکہ جھوٹا اب کہنا تھا. جھوٹا اب کہنا تھا. کہا یزید یہ بتا, یہ جس کا نام اذان میں لیا گیا یہ تیرے جد ہے یا میرے جد؟ بتا یہ تیرے جد ہے یا میرے؟ یہ ہے حسین کے بیٹے کا انتخاب. دربار یزید کا, اختیار سجاد کا. یزید اس لہجے میں کون بات کرے یزید سے؟ آج یزید ایک گڈا ہے, آج جس کا دل چاہتا ہے یزید پہ لعنت بھیج دیتا ہے, لیکن آج 1400 برس کے بعد مرے ہوئے یزید پر لعنت بھیجنا اور ہے, اور دربار یزید میں یزید کو جھوٹا کہنا اور ہے. بھائی کس کے جب کا نام ہے یہ؟ کس کے جب کا نام لیا گیا؟ جائیے جا کر دیکھیے گا کیا رکی ہوئی اذان مکمل ہوئی؟ بھائی تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ سنیے, یہ سوال استفہامیہ ہے, اس کا جواب یزید کے پاس نہیں تھا, وہ چوتھے امام نے جواب دیا. اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے جد کا نام ہے تو جھوٹا. دیکھ رہے ہیں آپ اختیار حسین کے بیٹے کا, وہ دادا تھا جس نے اس کے باپ کو جھوٹا کہا, اور یہ پوتا ہے تو جھوٹا ہے. سفیروں کے بیچ میں, وزیروں کے بیچ میں, مشیروں کے بیچ میں, آیان حکومت کے بیچ میں آئینہ بندی اس لیے کرائی گئی تھی کہ آل محمد کا تماشا بنائے. سید سجاد کے خطبے نے بھرے دربار میں یزید کو تماشا بنایا. یہ ہے اختیار سید سجاد, یہ ہے اختیار معصوم کا. تو جھوٹا ہے اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے جد کا نام ہے, اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے جد کا نام ہے, تو ذرا اس بھرے مجمع میں یہ تو بتا دیں کہ جس کا نام اذان میں لیا جاتا ہے اس کی اطرت کو جزاکم رب. ہائے چوتھے عزادارو, آج آپ خالی چوتھے امام کو یاد کر کے نہیں ہوتے, اس چوتھے امام کے ساتھ ساتھ آپ بی بی زہرا کی کنیز فضہ سینہ سپر بنی رہی. جزاکم ربکم, آخری عمر تک فضہ شام میں جس کی قبر ہے, ہائے امام باقر, خالی بابا کا غم نہیں بلکہ جس کو حسین نے آخری وقت کہا ہے ماں کی کنیز فضہ, ذرا ہمارے لیے وہ لباس لے آ. اور جب جناب فضہ بی بی زینب سے بچا کر وہ لباس لے جانے لگی جسے حسین نے منگوایا تھا, آپ دیکھ رہے ہیں کیسی معتمد ہیں. کا فضہ چھپانا کیوں نہیں بتا رہی ہے, یہ میرے بھائی کا لباس نہیں اس کا کفن لے کر جا رہی ہے. عزادارو, ظاہر سی بات ہے کہ گزشتہ مجلسوں میں آپ نے اپنے بیمار امام کا ذکر سنا ہے. کون امام جسے رونے کے لیے مجلس کی ضرورت نہیں, بازاروں سے گزرتے ہوئے جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا تو آپ کا امام تڑپ جاتا تھا اور آگے بڑھ کر کہتا تھا اے
بھائی کیا تو نے اپنے جانور کو پانی پلا دیا؟ تو قصاب کہتا تھا جب تک جانور 3 مرتبہ پانی پر سے منہ نہیں ہٹا لیتا ہم اس کو ذبح نہیں کرتے۔ آپ کا امام کربلا کا رخ کر کے کہتا تھا ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا کند خنجر سے ذبح کیا گیا۔ عزاداروں گھٹ گھٹ کرنا، تابوت لانے میں تابوت اور علم لانے والے جلدی نہ کریں، اس لیے کہ آج حسین کے عزادار کا ماتم ہے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزاداروں، آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ نے سنا ہے نا بی بی زینب نے سید سجاد کا بڑا ساتھ دیا، بڑا ساتھ دیا۔ 11ویں محرم کو جب چہرے کا رنگ متغیر ہوا کہا میرے لال اپنے کو سنبھالو، یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی انہوں نے اپنے لاشوں کو دفن کر دیا، میرے بابا کا لالا میرے چچا کا لاشا پہ ایک اور کفن پڑا۔ بی بی رباب نے جناب لیلا نے سب نے سجاد کا بڑا ساتھ دیا، اور بی بی سکینہ تو بھائی کے پیروں سے راستے میں کاٹے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ ساری بیویاں 5-7 سال کے اندر دنیا سے چلی گئی۔ سکینہ کی قبر بنائے تو سجاد، بی بی زینب کی قبر بنائے تو سجاد، جناب رباب کو حسین کی قبر سے اٹھائے تو سجاد۔ لیکن یہ مقدر سجاد کا کہ اپنے بابا کو تقریباً 40 برس روتا رہا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ جزاکم ربکم۔ سانس لے لیں۔ جب کسی راوی نے پوچھا کہ مولا کون سا منظر آپ کو زیادہ رولاتا، میں معافی چاہتا ہوں، جو سخت مصائب برداشت نہیں کر پاتے، خدا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ میں نے بار بار اس روایت کو پڑھا، ہمت تو نہیں کر پاتا ہوں، لیکن شہادت کے دن نہ پڑھوں تو کب پڑھوں، اور شاید میں پورا پڑھ بھی نہ پاؤں۔ لیکن امام سے جب راوی نے پوچھا کہ مصیبتیں کہاں زیادہ پڑی، کا شام، شام۔ چوتھے امام نے کہا کہ مصیبتیں تو بہت پڑی، لیکن 7 مصیبتیں ایسی پڑی، سب کے لیے ایک ایک جملہ کہہ پاؤں گا، سنو گے عزادارو؟ کہا جب مجھے شام میں لے جایا گیا تو ہمارے گرد تلواریں، نیزے، ننگی تلواریں اور نیزے ہمارے لٹے ہوئے قافلے کے گرد آتے تھے۔ کیا آگے بتانا پڑے گا؟ تلواریں چبو چبو کے سن پاؤ گے؟ کہا سروں کو بے ردا بیویوں کے قریب رکھا تھا،
کہا میرے بابا اور میرے چچا کا سر میری دونوں پھوپھیوں کے طریق اللہ اکبر اور قاسم و اکبر کا سر سکینہ اور کاش میں کتاب میں یہ جملہ نہ پڑھتا. اللہ اکبر. کبھی سر نو کے نیزہ پر بلند ہوتے تھے, کبھی زمین پر. ہائے غیرت مند بیٹا, کیسے بابا اور چچا کے سر کے ساتھ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہا پتہ ہے چوتھے امام کیا کہتے ہیں؟ کہا ہمیں پورا دن بازار میں پھرا اور ہمیں اس بازار میں لے گئے جہاں کنیز اور غلام. آگے میں نہ پڑھ پاؤں گا لیکن مشیت پروردگار اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہوئے اور کبھی ایسے گھروں کے درمیان سے لے جاتے تھے جو یہود و نصارہ کے گھر کے تھے اور وہاں کھٹکھٹا کر کہتے تھے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے بزرگوں کو مارا ہے, کتنا بدلہ لینا ہے ان سے لے. جزاکم ربکم. عزادارو اور سنو گے, کہا جب ہمیں راستوں سے گزارا جا رہا تھا تو کسی طرف سے پتھر آ رہے تھے, کسی طرف سے اللہ اکبر. عزادارو ایسے ہی نہیں آپ کا امام یاد کرتا رہا, شام شام شام. عزادارو اب اس کے بعد جب دربار میں جانے کا مرحلہ آیا, آپ کو پتا ہے جناب زینب نے پہلے تو سب کو تسلی دی کہ نہ گھبراؤ, زینب تمہارے ساتھ ہے. یزید کے دربار کے 7 دروازے تھے, بی بی زینب ایک ایک بی بی کے پاس جاتی تھی, ارے ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن جب 7ویں دروازے سے دربار یزید نظر آیا, علی کی بیٹی بیٹھ گئی, سید سجاد آگے بڑھے, وہ بھی اماں کیا بات ہے. بس عزادارو بس 2 جملے, مجلس تمام ہے. عزادارو جو ساری زندگی اپنے بابا کو یاد کر کے روتا رہا, جب 25ویں محرم کی رات آئی, حسین کا یہ عزادار مدینے میں, لیکن ہائے امام باقر, جزاکم ربکم, اپنے بابا کو غسل دیتے جاتے ہوں گے, کفن پہناتے جاتے ہوں گے, لیکن اپنے دادا کو یاد کرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے بابا آپ کو تو غسل و کفن, لیکن آپ کا بابا کربلا میں. سانس لے لے, سانس لے لے. آخری جملہ. اے زیارتوں کے لیے جانے والوں, ابھی آپ کربلا سے ہو کر آئے ہیں, بہت سے لوگ ہو سکتا ہے مل جائیں, خدا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے اور آپ پھر جائیں گے دوبارہ. لوگ بتا رہے ہیں 40 پہ یہ قافلہ جا رہا ہے, وہ قافلہ جا رہا ہے. یقیناً آپ جائیں, بار بار جائیں, لیکن آپ کو پتا ہے نا عزادارو, جب کربلا آپ پہنچتے ہیں تو دور ہی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے وہ مولا حسین کا روضہ ہے, وہ مولا عباس کا روضہ ہے. جب آپ نجف پہنچتے ہیں مولا علی کا روضہ, مولا علی کے روضے کا گنبد آپ کو نظر آتا ہے. کاظمین میں 2 گنبد, سامرہ میں بڑا گنبد, مشہد میں پروانہ وار ظاہر آپ کو نظر آتے ہیں. انتہا یہ ہے کہ شام میں بھی آپ کو جہاں یہ اسیر ہو کر گئے تھے وہاں بی بی زینب کا بھی روضہ بنا ہے, بی بی سکینہ کا بھی روضہ. لیکن یہ مقدر چوتھے امام کا کہ جنت البقیع میں قبر کے نزدیک پہنچ کر بھی پتا نہیں چل پاتا کہ کون